رسول اللہ نے تمہیں سلام کہا. یہ ہے خلیفۃ اللہ، جنہیں پالے تو اللہ مل جائے. آج بھی ہم ہر حالت میں، ہر حال میں، جیسے ابھی میرے بھائی نے اشارتاً، موسم کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، مجلس ہوگی، مولا کا ذکر ہوگا. یہ کسی کو برا، اب میں 1 گھنٹہ تو بول لیا، ہم نے کسی کو کوئی برا بولا ہے؟ ہم یہ برا بولنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم تو جنہیں جو اچھے ہیں اور ان کی اچھائیوں اور ان کی کمالات پر غور کرنا ہے، ان کے لیے وقت پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھنٹہ وقت بڑا لمبا ہو جاتا ہے. تو ہم یہ مجلسیں کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں. سیدھی سی بات ہے، اہل بیت جنہیں اللہ نے اچھا بنایا ہے، ان کی خوبیوں، محاسن، کمالات، فضائل پر غور کرنے کے لیے، ان میں سے ایک نام میرے مولا باقر ہے. باقر جس سے علوم شگافتہ ہوتے ہوں، باقر العلوم، جس سے علوم شگافتہ ہوتے ہوں، جس کا کام ہی معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہو، تعلیم دینا ہو، سمجھانا پڑھانا ہو، جس کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم یافتہ بنائے، معلم بنا کر جسے بھیجا ہو، جسے استاد بنا کر بھیجا ہو، جسے علوم کو عام کرنے والا بنا کر. کیا اسے زہر دے کے مارا جائے گا؟ کیا اس کو قتل کیا جائے گا؟ 4 سال کا سن ہے کربلا میں. جناب سکینہ کی عمر کے ہیں امام محمد باقر. کربلا میں امام محمد باقر 4 سال کے ہیں. 57 ہجری کی ولادت ہے اور 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے کربلا. 4 سال کے ہیں کربلا میں. جب امام سجاد کی شہادت ہونے لگی تو امام سجاد نے امام محمد باقر کو بلایا، امور امامت امام باقر کے حوالے کیے اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ کربلا میں تم تھے؟ امام سجاد کو معلوم ہے کہ تھے، مگر پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہلوانا چاہ رہے ہیں، اے محمد باقر تم کربلا میں تھے؟ کہ بابا میں کربلا میں تھا. فرمانے لگے تم نے کیا دیکھا؟ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں قرار دے. محمد باقر بتاؤ تمہیں کربلا میں کیا دیکھا؟ امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے. میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے، قاسم کا لاشا لے کر آئے، عباس کا علم اٹھا کر لائے. ایک ایک مصیبت کا بیان امام محمد باقر بتاتے رہے. بڑا سخت جملہ جس پر امام سجاد رو رہے تھے اور امام باقر بتا رہے تھے، اور جس پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی، جس مصائب کو سن کے اتنا روئے کہ روح پرواز کر گئی. امام حسین کا عزادار، امام حسین کا عزادار امام زین العابدین امام سجاد جب تک زندہ رہے مسلسل روتے رہے، اور آخری لمحے میں بھی جو گریہ کرتے ہوئے شہادت ہوئی ہے امام سجاد. امام محمد باقر بتا رہے ہیں بابا میں نے یہ دیکھا، بابا میں نے یہ دیکھا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا ایک ظالم دادی زینب کے ساتھ بس یہ جملہ سنا امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے امام کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. عزادارو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. میرے بھائی نے مجھ سے پہلے حضرت مسلم کے حال کا ایک موقع پڑھا تھا. میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ کوفے چلیے. کربلا سے حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ رہے ہیں، اور مکے سے میرے مولا حضرت مسلم کو کوفہ بھیج رہے ہیں. عجیب حکمت تھی کہ 2 چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان میں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، مولا علی کی بیٹی جناب رقیہ کا مزار ہے، لاہور میں بی بی پاک دامن. بعض لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں کہ وہ بی بی بھی ہیں یا نہیں ہیں. امام رضا کے حرم نے مشہد مقدس نے تصدیق کر دی ہے ابھی 4 سال پہلے ایک تحریر کی صورت میں کہ یہ بی بی رقیہ ہے. لہذا میں گزارش کروں گا کہ ہم ایک تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرنے ضرور جائیں، اور ایک حضرت بی بی رقیہ جناب بی بی پاک دامن، حضرت رقیہ بنت علی مولا علی کی بیٹی ہیں، حضرت عباس کی بہن ہیں، حضرت مسلم کی زوجہ ہیں، 2 چھوٹے بچوں کی ماں ہیں. چھوٹے بچوں کی تو ماں بہت ہوتی ہیں، ہر ماں چھوٹے بچوں کی ماں ہوتی ہے، لیکن یہ وہ ان چھوٹے بچوں کی ماں ہیں جن کے گلے کاٹ دیے گئے، جن کے لاشیں ماں باپ کو نہیں ملے.
جب اسیر ہو کر میری بیوی گزری ہے نا کوفے سے، تو دارالامارہ کے چوراہے پر حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. میں 2 جملے کہوں گا، گریہ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس مکمل کر رہا ہوں. حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی دارالامارہ کے چوراہے پر کوفے میں. تو حضرت رقیہ کا جب اونٹ مولا حضرت مسلم کے برابر سے گزرا ہے نا، تو حضرت رقیہ نے حضرت مسلم کو دیکھ کر کہا، میرے والی میرے بچوں کا پتہ بتاؤ، میرے وہ دونوں بچے ابراہیم اور محمد کہاں ہیں؟ اجر و کمال اللہ. اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، مجلس میں چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. بس ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، جب محمد اور ابراہیم کو حارث قتل کر رہا تھا نا، تو بڑا بھائی کہہ رہا تھا پہلے میرا گلا کاٹو، چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا پہلے میرا گلا کاٹو. جب بڑے بھائی سے پوچھا نا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہارا پہلے گلا کاٹوں، تو کہتے تھے میں بڑا ہوں، جب میں ہر کام میں بڑا ہوں تو میں شہادت میں بھی بڑا ہوں. جب چھوٹے بھائی سے وہ پوچھتا تھا کہ تم کیوں کہتے ہو کہ پہلے تمہارا گلا کاٹوں، تو کہتے تھے وہ میرے بڑے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں، میرے سامنے کیسے انہیں مارو گے؟ تو حارث کہنے لگا میں تو تم دونوں کے گلے کاٹوں گا. کہنے لگے بس پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. دونوں شہزادوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے آخر میں، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کے اس نے سر کاٹے ہیں. اور جب بڑے بھائی کا سر کاٹ کے جسم کو نہر میں پھینکا ہے نا، تو نہر کے اوپر لاشا رکا رہا. جب دوسرے بھائی کا سر کاٹ کے لاشا نہر میں پھینکا ہے، تو دونوں بھائیوں کی لاشیں ملنا شروع ہو گئے. دونوں بھائیوں نے گلے ملنا شروع کر دیا اور لاشیں نہر کے اندر ڈوبتے چلے گئے. یہ کٹے ہوئے سر جب عبید اللہ، آخری جملہ، جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا نا کٹے ہوئے سر، تو عبید اللہ نے جب وہاں سے چادر ہٹائی ہے، سروں سے کپڑا ہٹایا ہے، تو ان سروں کو دیکھ کے کہنے لگا تمہیں کس نے کہا تھا انہیں قتل کر دو؟ میں نے تم سے کہا تھا گرفتار کر کے لے کر آؤ، تم نے کیوں مار دیا؟ دیکھ نہیں رہے کتنے چمکتے ہوئے چہرے، دیکھ نہیں رہے کتنے حسین بچے ہیں؟ بس آخری جملہ، جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنے پیارے ہوں، وہ حضرت مسلم کی نگاہ میں کتنے دلاتے ہوں گے. اللہ 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 الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، سید لطف علی شاہ، سید مطار شاہ کی اہلیہ مرحومہ، حاضرین کے مرحومین، اس گھر کے تمام دیگر مرحومین، شہدائے ملت، بے وارث مرحومین جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، وہ مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم.